السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز حاضرین، ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انگریزوں سے ہندوستان کو چھٹکارا دلانے کے لیے جدوجہد کا آغاز کرنے والے علماء کرام اور مسلمان سب سے زیادہ پیش تھے۔ جتنی قربانیاں اس سلسلے میں مسلمانوں نے دیں اور نے نہیں دی، اور جس وقت جدوجہد کا آغاز ہوا اس موقع پر مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کو شروع کیا۔ ہمارے علماء ربانیین نے خانقاہوں سے نکل کر میدان کارزار میں قدم رکھا اور ہزارہ علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تختہ دار پر انہیں چڑھایا گیا، درختوں پر انہیں لٹکایا گیا، گولیوں سے انہیں بھون دیا گیا، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس وقت تک پیچھے نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ ملک کو چھوڑ کر نہیں چلے گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہاں سب کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، اور اسلام بندوں کی غلامی کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرات صحابہ کرام میں ایک صحابی سے ایک ملک کے سربراہ نے پوچھا، تم لوگ کون لوگ ہو؟ نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون لوگ ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ تو مخلوق کی غلامی اسلام نہیں سکھاتا، اس لیے ہمارے لیے غلام بنانے والوں کو باہر نکالنا خالی ایک زمینی اور علاقائی اور صوبائی مسئلہ نہیں تھا، مذہبی مسئلہ بھی تھا۔ اور چونکہ سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی، اسی لیے ملک کے آزاد ہونے پر سب سے زیادہ خوشی بھی مسلمانوں ہی کو ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کی خصوصیات میں مختلف الوان، مختلف رنگ، مختلف فکر،
مختلف مذاہب کا ایک گلدستہ ہے. اس واسطے ہمارا ملک کا نشان بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک رنگی نہیں ہے، یہ ترنگا ہے. یہ ایک رنگ کا نہیں ہے، اس کے رنگ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک رنگ کا نہیں ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا نہیں، اور وہ لوگ جن کا آزادی میں کوئی رول نہیں، وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کئی رنگ کا نہیں، یہ ایک ہی رنگ کا ہونا ہو. یہاں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور تنوع ہے، اور اسلام کسی کو اس کے اپنے مذہب پر چلنے سے روکتا نہیں ہے. ہاں حق کیا ہے بتاتا ہے، حق کیا ہے بتاتا ہے، باقی روکتا نہیں ہے. مسلمان جہاں جہاں فاتح بن کر گئے تاکہ تم لوگ اپنے دین اور مذہب کے اعتبار سے آزادی سے زندگی گزار سکتے ہو. تو اس ملک کی یہ خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، اور اس اعتبار سے پوری دنیا میں اس ملک کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کی خوبصورتی کو متاثر کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اپنا شعور بیدار رکھنا اور اس قسم کے تغیر سے ملک کو بچانے کے لیے اکابر کا دیا ہوا جو بھی لائے ہے، عمل ہے، قانون کی روشنی میں اسے اختیار کرنا چاہیے. ایک دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ آزادی ایک قسم کی نہیں ہوتی. آزادی اصل میں مخلوق اور غیر اللہ کے جکڑ بندیوں سے آزاد ہونے کی. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کوئی مال کا غلام بن جائے، کوئی جائیداد کا غلام بن جائے، کوئی عورت کا غلام بن جائے، کوئی حکومت کا غلام بن جائے، کوئی کرسی کا غلام بن جائے، کوئی ڈگری کا غلام بن جائے، کوئی عیش و آرام اور راحت کے سامان کا غلام بن جائے، اور کوئی نفس کا غلام بن جائے، شیطان کا غلام بن جائے. اس کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ سب کے سب غیر اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کو کسی اور کی غلامی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے ذرا اس سے اپنے آپ کو نکالنا. آج کل مال کے غلام بہت مل رہے جگہ جگہ جی، اور نوجوانوں میں بہت سارے تو بچی کے، عورت کے غلامہ بہت مل رہے جگہ جگہ. مذہب چھوڑ دے بولے تو ٹھیک ہے، خیر چھوڑ دے بولے تو ٹھیک ہے، اماں بہت سے دور ہو جاؤ بولے تو ٹھیک ہے. تمہارے کنے ہے سو پوری پنجی میں پونجی میرے کو دے دے بولے تو ٹھیک ہے، بولا غلامی کر رہا. حیدرآباد میں بیٹھ کے لندن کو 60 لاکھ روپے بھیج دیا خالی فونوں کے چکر میں. کوئی مال کا غلام ہے، کوئی بیوی کا غلام ہے، کوئی جائیداد کا غلام ہے. جائیداد کے واسطے دین بیچنا پڑے دین بیچ دے گا، اسلام چھوڑنا پڑے اسلام چھوڑ دے گا، جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دے گا، جھوٹی گواہی دینا پڑے جھوٹی گواہی دے دے گا. تو کائے کا غلام بنا ہوا ہے؟ جائیداد کا غلام. کوئی غذاؤں کا غلام بنا ہوا، مجھے یہ چاہیے کھانے کو، یہ چاہیے پینے کو.
ارے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، نبی کی سنت چھوٹ جائے گی، تو بولے ٹوٹنا ہے ٹوٹے، چھوٹنا ہے چھوٹے، مجھ سے یہ چیز نہ چھوٹے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا غلام بن کے بیٹھ گئے۔ تو آزادی کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ تو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان سے آزادی اصل میں آزادی ہے، اور ان سے آزاد ہو کر ایک کا غلام بن جانا، اس کا نام ہے دنیا کا ہونا جیل خانہ۔ حدیث میں آتا ہے نا، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے قید خانہ کا اللہ کے حکموں میں جکڑے رہنے کا نام ہے۔ جیسے کسی کو قید کر دیا جاتا ہے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، چار دیواری میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، سلاخوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، جالیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان دنیا میں، صاحب ایمان دنیا میں اللہ کے احکام میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس معنی میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور وہ ایک غلامی ہم نے چھوڑ دی کہ سینکڑوں چیزوں کی غلامی کرنا پڑ رہا ہے۔ جب وہ ایک در چھوٹ جاتا ہے تو پھر 100 در پر سر ٹکرانا پڑتا ہے۔ آزادی حاصل کیجیے اللہ کے غیر سے۔ دوسری مختصر سی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا تعلق اسلام کے بہت سارے واقعات تھے جن میں نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا بہت بڑا واقعہ تھا۔ نبی علیہ السلام کا اوپر سب سے پہلے وحی کا آنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ حجر اسود کے واسطے آپس میں لڑنے والے قبائل کو جوڑ کر حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب پرامن طریقے سے کر دینا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ بڑے بڑے واقعات تھے، لیکن اسلامی تاریخ کو ان واقعات میں سے کسی واقعے کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ہجرت کے واقعے کی طرف منسوب کر کے اس کا نام ہجری رکھا گیا۔ میلادی رکھا جا سکتا تھا پیدائش کی نسبت سے، نبوی رکھا جا سکتا تھا وحی کی نسبت سے، معراجی رکھا جا سکتا تھا واقعہ معراج کی نسبت سے، لیکن ہجرت سے متعلق کیا گیا، جس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ حق اور خیر کے پھیلنے میں سب سے اہم ترین جو تدبیر ثابت ہوئی وہ ہجرت والی تدبیر تھی، اور اشارہ تھا اس بات کا کہ کچھ پانا ہے تو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ پانا ہے تو کچھ چھوڑنا۔ مکہ چھوڑا نبی علیہ السلام نے، مکے کے کاروبار چھوڑے مسلمانوں نے، عزیز و اقارب چھوڑے ایمان والوں نے، جمع جمائی دولت چھوڑ دی کمائی والوں نے۔ اللہ کے لیے جب یہ سب کچھ چھوڑ کر گئے تو پھر اللہ نے اس غار حرا سے آنے والی صدا نسخے کیمیا لے کر وہ آئے تو پوری دنیا میں آج تک اس کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہ قربانیاں دیں، اس کے نتیجے میں وہ پیغام
جس میں پیغام دینے والے کو مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب انہوں نے قربانیاں دی، چھوڑا اپنے مرغوبات کو، چھوڑا اپنے معلوفات کو، چھوڑا اپنی چاہتوں کو، چھوڑا اپنی جائیدادوں کو۔ ہجرت کے معنی چھوڑنا۔ یہ پکڑ کے رہے تو نہیں بنتے کام۔ اسی لیے مشہور ہے جملہ، کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کچھ حاصل کرنا ہے تو قربانیوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ یاد رکھنے کے واسطے اسلامی تاریخ کو ہجرت سے منسوب کر کے ہجری 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 کہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے ہجری بولے تو کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی اس وقت سے حساب لگایا گیا، تو اب سال کو سال اس کا نام ہجری پورا بولتے، اس سے منسوب کرنے کی وجہ یہ۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھیں آپ، ایک آزادی میں اپنا حصہ اور آزادی کا حقیقی مطلب، دونوں یاد رکھنا جی۔ اور دوسرے دیکھو، اگر اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، پیغام حق کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جن چیزوں نے ہمارے دل و دماغ میں جگہ بنا کر ہم کو جکڑ رکھا ہے، کچھ ہم سے کرنے نہیں دیتے۔ دکان نہیں چھوڑ رہے، نماز کے لیے کئی کو گراہک چلے جاتے۔ ارے کیا بات ہے بھائی، آپ مسجد کے کیوں نہیں آ رہے؟ بس بیوی باہر گئے تو شبہ کرتی تھی، اس وقت سے نکل رہا ہی نہیں۔ ارے تم کہاں تھے جی فلانی جگہ؟ تم عبادت کے وقت میں تھے ہی نہیں؟ بولے تو نہیں، میں شادی میں تھا، وہ کا سامان لانے گیا تھا، یہ لانے گیا تھا، وہ لانے گیا تھا۔ جکڑے ہوئے مختلف چیزوں میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اس جیل سے اپنے آپ کو نکال کر اور اس غلامی سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ صحت کے لیے بہت